السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب اس زمین پر بھیجا، جب اس دنیا پر بھیجا، جب آپ جنت سے تشریف زمین پر لائے تو زمین کے جانور آپ کی زیارت کو حاضر ہونے لگے، یعنی آپ کی زیارت کرنے کے لیے لوگ جانور آنے لگے۔ جانور آپ کی زیارت کے لیے جب حاضر ہونے لگے تو آپ حضرت آدم علیہ السلام ہر جانور کے لائق ان کے لیے دعا فرماتے۔ اسی طرح سے جنگل کے کچھ ہرن بھی سلام کرنے اور زیارت کی نیت سے حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ان کی پشتوں پر پھیرا اور ان کے لیے دعائیں فرمائی تو ان سے نافع مشک پیدا ہو گئی، یعنی وہ ہرنوں سے خوشبو پیدا ہو گئی۔ اب یہ گروہ جنگل کی طرف کو چلا جاتا ہے، ان کے لیے دعا بھی فرمائی اور فرمانے کے بعد یہ اپنے جنگل کی طرف کو نکل جاتے ہیں۔ مگر یہ گروہ دوسرے گروہ میں پہنچتا ہے ہرنوں کے، تو جب پہنچتا ہے تو ان کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، خوشبو ان کے جسم سے نکل رہی تھی، مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ہرنوں کا گروہ کہنے لگا یہ آپ کو خوشبو کہاں سے مل گئی، کس نے یہ خوشبو آپ کے اندر پیدا کر دی؟ تو وہ کہنے لگے آج اللہ تبارک تعالیٰ کا خلیفہ یعنی محبوب بندہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں اور ہم ان کی زیارت کے لیے گئے تھے، ہم ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے گئے تھے، تو انہوں نے اپنا دست مبارک ہماری پشتوں پر پھیرا اور پھیرنے کے بعد پھر انہوں نے ہمارے لائق دعا بھی فرمائی۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ مبارک ہمارے پیشانیوں پر پھیرا تو ہمارے جسم سے خوشبو پیدا ہو گئی۔ جب دوسرے گروہ نے سننے کے بعد پھر وہ بھی پہنچ گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد زیارت کی سلام پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشتوں پر بھی ہاتھ پھیرا، مگر ان سے وہ خوشبو پیدا نہ ہوئی، تو وہ مایوس ہو کر لوٹے اور لوٹنے کے بعد جب اس گروہ میں دوسرے گروہ میں وہ اسی پہلے والے گروہ میں حاضر ہونے کے بعد بڑا تعجب ہوا، انہیں متعجب ہوئے اور ہونے کے بعد بولے کہ یہ کیا بات ہے، تم گئے تو خوشبو مل گئی اور ہم گئے تو کچھ نہ ملا۔ تو گروہ وہ جواب دیتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گئے صرف زیارت کی نیت سے، ہم صرف گئے تھے زیارت کی نیت سے، مگر آپ کی نیت اچھی نہ تھی۔ تو میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہمیں کسی اللہ والے کی درگاہ پر جانا چاہیے یا اللہ والے کی بارگاہ میں جانا چاہیے تو میرے دوستو ہمیں یہ عقیدہ اپنے گھر سے کر کے نکلنا چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو درست کر اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمیں سب کچھ ملے گا۔ اللہ والوں کے پاس نیک نیت ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو ہمارے دل کے اندر نیک نیت ہونا چاہیے۔ اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمارے دل میں اگر نیک نیت ہے تو سب کچھ ملے گا۔ پھر ان کی بارگاہ میں پہنچے اور ان کے وسیلے سے دعا کریں تو انشاءاللہ سب کچھ ملے گا۔ اور جسے کچھ نہیں مل سکتا، جسے کچھ نہیں ملتا ہے، اگر کسی کو کچھ نہ ملے تو وہ بدبخت کچھ نہ ملے، اسے کچھ نہ ملے گا، اس لیے کہ اس کی اپنی نیت کا قصور ہے۔ اسے اپنی نیت کا قصور کرنا چاہیے کہ میری نیت درست نہیں ہے، یعنی میری نیت میں کوئی کھوٹ تھی، کوئی کمی تھی، اس لیے میری دعا قبول نہیں ہو پائی۔ اللہ والوں کی دینی اور عطائی اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اس لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا لباس بھی اچھا ہو، ہماری نیت بھی اچھی ہو، ہمارا ذہن بھی اچھا ہو۔ اس لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے اور ان سے اپنے سر مبارک پر ہاتھ بھی رکھوانا چاہیے اور ان سے دعا بھی کروانا چاہیے اور اپنے لیے نیک و عمل کی دعا بھی کرانا چاہیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے دعا کروانا چاہیے۔